اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء اور آیت نمبر کریں گے 88 آیت سے۔ فما تو کیا ہے لکم تمہیں فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فئتین دو گروہ ہو گئے ہو، واللہ اور اللہ نے ارکسہم الٹا پھیر دیا انہیں، بما بوجہ اس کے جو کسبو انہوں نے کمائی کی، اتریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان کے تہدو تم ہدایت دو، من اس کو جسے اداللہ گمراہ کر دیا اللہ اللہ نے، ومن اور جسے یدلل گمراہ کر دے اللہ اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس آیت میں کہ دارالکفر میں اگر مسلمان رہ رہے ہیں اگر اور وہاں پر کفر اور ایمان کو پرکھنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ ہجرت ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے شان نزول بھی ہے اس آیت کے پیچھے۔ یہ منافقین کے دو گروہ ہو گئے تھے، اور جو دو گروہ تھے، ایک ایمان کی نظر سے گروہ بنا تھا، دوسرا مصلحت کے تحت بنا تھا۔ تو اس کے بارے میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ جو کہ منافق ٹائپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مدینہ واپس چلے گئے۔ یہ ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں عہد کی جب ہم نے پڑھا تھا آل عمران میں، اس کے اوپر کافی تبصرہ ہوا تھا۔ ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کے اندر دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے، اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ تو اس وقت یہ آیت جو تھی اس وقت یہ نازل ہوئی تھی، یعنی ان جو منافق تھے انہوں نے واپس جا کر اپنی منافقت کا ثبوت دے دیا تھا۔ تو اب اگر تم یہ چاہو کہ ہمیں ان سے لڑائی نہ کرنی چاہیے، شاید کہ وہ راستے پر آ جائیں، تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے منافقین پر ایسے منافقین جو ہوتے ہیں واجب القتل ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے ارادے یہ ہیں کہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا کر چھوڑیں گے۔ یعنی جب یہ تھوڑے سے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باقی سب بھی آئیں اور وہ بھی یہی کام کریں۔ تو کہتے ہیں کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں اور مشرکوں کی مدد بھی کرتے رہیں، منافقوں کے ساتھ معاملے کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں نا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، فما لکم، تو کیا ہو گیا تمہیں منافقوں کے ساتھ جو تم معاملہ کر رہے ہو۔ تب کچھ لوگ تو مصلحت کے تحت کر رہے تھے، ان سے معاملے بھی رکھتے تھے۔ اللہ کا معاملہ بندوں کے رویوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا بندے کا رویہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ویسا ہی معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جو ہدایت کے راستے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اس میں آیا ہے رکسا شے، کہتے ہیں کسی چیز کو الٹ دینا، ارکسا اس کو اوندا کر دیا، ارکسا شے کسی چیز کو اس کی سابقہ حالت پر لٹا دینا، کپڑے پہننے کو بھی کہتے ہیں نا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرنے وہ منافقین جو بغیر کسی عذر کے اپنے رشتہ داروں اور اپنے قرابتداروں اور جدادوں سے محبت میں، جبکہ مدینہ ایک الگ لینڈ ہو گئی تھی اور ہجرت عام ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ مکہ میں موجود تھے، تو وہ ہجرت کرنے سے نہ گھبرا رہے تھے، اور مدینہ کیونکہ دارالسلام قائم ہو چکا تھا، اس کے باوجود اب تک وہ دارالکفر میں رہ رہے تھے۔ پہلے تو وہ دارالکفر تھا، جب وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے غزوہ بدر کرتے ہیں، غزوہ احد کرتے ہیں، تو وہ جگہ پھر حرب کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو، وہ حرب بن جاتی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ ان لوگوں کے پاس چونکہ کوئی شرعی عذر نہیں تھا، جس وجہ سے ان کی منافقت جو تھی وہ زیادہ کھل کے سامنے آئی،
پھر ان کی رشتہ داریاں قرابتداریاں بھی تھیں کیونکہ یہ قبائلی زندگی سے تعلق رکھتے تھے. ان کے ساتھ ان کے معاملے بہت نرم تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو نہ صرف ان کے حال پر چھوڑا جائے بلکہ ان کے ساتھ جو ہے نا جو تعلقات بھی رکھے جائیں تو یہ آہستہ آہستہ لوگ نا پکے مسلمان بن جائیں گے. قرآن نے اس خیال سے لوگوں کو خبردار کیا کہ جو لوگ اس طریقے پر سوچتے ہیں جیسے دو سوچ بن گئی تھی نا تو یہ غلط سوچ رہے ہیں. اب یہ منافقین اسلام کی طرف بڑھنے والے نہیں ہیں. انہوں نے اسلام کی قدر کی طرف جو بھی قدم بڑھایا تھا دنیا کی محبت میں انہوں نے اپنے اٹھائے ہوئے قدم کو پیچھے ہٹا لیا تھا یعنی جو انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی جن کی سزا میں اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ان کو پھر اسی کفر میں دھکیل دیا جس میں وہ پہلے تھے. جو لوگ خدا کے قانون اور اس کی سنت کی زد میں آ چکے ہیں اب یعنی راہ راست وہ ٹھیک صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. کوئی لاکھ چاہے ان کو سمجھانا چاہے لیکن ان کو وہ سیدھا راستہ نہیں ملے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو گمراہ کرتا ہے. اس میں انسان کا اپنا زیادہ قصور ہوتا ہے. ہر انسان اپنے برے عمل کی وجہ سے کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو ایسا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو جب بھی کوئی ارادہ کریں نیکی کا ارادہ کریں اپنی نیت خالص رکھیں کہ ہماری نیت جو ہے نا پیور ہو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کیونکہ جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ کام بھی آگے نہیں چلتے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول بھی نہیں ہوتے. قیامت کے دن جب آپ کو پتہ ہے نیکیاں تولی جائیں گی نا تو ایک نیکیاں کچھ لوگوں کی نیکیوں کے ایسے انبار ڈھیر لگے ہوں گے لیکن وہ حبام منصورہ بن جائیں گے. کیوں کہ اس کے پیچھے دکھاوا تھا شہرت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی اس کی نیت خراب تھی. تو پھر وہ نیکیاں جو ہے قابل قبول نہیں ہوں گی ان کا وزن نہیں کیا جائے گا وہ تولی نہیں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ تو بندے سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ معاملہ رکھتا ہے. اللہ تو نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے. کسی بندے پر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے بند نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے کھولتا ہے. وہ بندہ خود اپنے اعمال کی وجہ سے ادھر جاتا ہے. اب جنت کے چور دروازے نہیں ہیں کوئی کھڑکیاں نہیں ہیں. جن کی نظر دنیا پر ہوتی ہے اور آخرت کا ان کو غم نہیں ہوتا تو وہ دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں. جو دنیا پر مر مٹتے ہیں انہیں آخرت کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے اب ہم اس سے اگلی آیت پہ چلتے ہیں تو ادھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر ہم 89 پہ اب آتے ہیں. ودو وہ دل سے چاہتے ہیں یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ دل سے چاہتے ہیں لو کاش تکفرونا تم کفر کرو کما جیسا کہ کفرو انہوں نے کفر کیا فتکونونا تو تم ہو جاؤ سواء برابر فلا تو نہ تتخذو تم بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے پہ. فَإِن پھر اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں فخذوہم تو پکڑو انہیں وقتلوہم اور قتل کرو انہیں حیثو جہاں کہیں وجدتموہم پاؤ تم انہیں ولا اور نہ تتخذو تم بناؤ منہم ان میں سے ولیجن کوئی دوست ولا اور نہ نصیرہ کوئی مددگار. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر رہنے سے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں اور جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایمان والے بھی انہی کے راستے پر آ جائیں. تو کسی سے دوستی کرتے وقت نا اس کے دین کو ضرور دیکھا کریں کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کچھ لوگ جذبات سے سوچتے ہیں کچھ عقل سے سوچتے ہیں. دین کو آپ عقل سے سوچو لیکن دین کی بہت ساری باتیں عقل میں نہیں آتی ہیں. اس میں ہم نے سمینا و اطانا کرنا ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جرابوں پر جو مسح کرتے ہیں عقل کہتی ہے کہ آپ نیچے تلووں پہ کریں کیونکہ ہم جب چلتے ہیں تو پاؤں کے نچلے حصے زمین کو لگ رہے ہوتے ہیں جراب تو وہاں سے گندی ہوئی ہے لیکن مسح کا حکم اوپر ہے. تو دین کی زیادہ باتوں میں آپ عقل کو بھی نہیں لا سکتے کیونکہ شیطان ابلیس نے کیا کیا تھا عقل استعمال کی تھی نا انا خیر منہم کہ میں تو اس سے بہتر ہوں یہ تو مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوا ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے راندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت کر دی. تو ایک بندہ
ایک یعنی کام کرتا ہے اور ایک بندہ مختلف کرتا ہے، یعنی دونوں کے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سیم کام دو بندے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کا جو ریوارڈ ہے مختلف ہو جاتا ہے، ان کی سوچ سے، ان کی نیت سے، ان کے ارادے سے۔ اور کچھ لوگ ایسا ہے کہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، تو وہ اوروں لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ آؤ تم بھی کرو۔ کیوں کیوں کرو؟ اس کے آیا ہے نا اس میں وہ لو تکفروا کما کفروا، کیوں فتکونون سواء، کہ ہم سب برابر ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور دوست بھی جو ہوتے ہیں اس لیے دوسروں کو اپنی طرح بناتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جو دین کے مفاد کے لیے آپ کو پکڑیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں وہ ہجرت نہ کریں۔ اب ہجرت اس میں شرط ہو گئی ہے کہ دارالکفر دارالحرب بن چکا ہے، تو وہاں سے نکلیں ہجرت کر کے، تو وہ اب آئیں دارالسلام کی طرف آئیں۔ تو اس وقت تک تم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو، یہ ہجرت ہی ان کے ایمان اور اسلام کی کسوٹی ہے۔ اگر اس سے وہ گریز کرتے ہیں تو تم ان کو دشمن اور دشمنوں کا ساتھی سمجھو، ان کو جہاں پاؤ قتل بھی کرو اور گرفتار بھی کرو، اس میں حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی شان نزول بتائی جاتی ہے کہ مدینہ ہجرت کا حکم مل گیا تھا، کچھ لوگوں نے مالی مفاد کی خاطر ہجرت نہیں کی، جس طرح پاکستان بن گیا تھا تو انڈیا پاکستان سے جدا ہو گیا، تو اب ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بہت قربانیاں دے کر آئے، اپنی عزتوں کی قربانیاں دی، جانوں کی قربانیاں دی، گھر بار اپنے زمینیں الگ چھوڑ کر وہ آئے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ اپنے گھر بار جو بھی تھا دولت عزیز تھی وہ نہیں آئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ دارالکفر ہوتا ہے، لیکن جب وہ مسلمان ملک کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جس طرح 65 کی وار ہوتی ہے، پھر 71 یا 70 میں ہوئی تھی، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ دارالحرب بن جاتا ہے۔ جب دارالحرب بن جائے تو اس وقت وہاں کے مسلمانوں کو وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے حالات دارالحرب میں ہوں، جو دارالکفر تھا اب دارالحرب بن گیا ہے، تو اس وقت ہجرت جو ہے واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ کسی کے انڈر آ گئے ہیں، محکوم ہو گئے ہیں، پہرے میں رہ رہے ہیں، اسلامی حقوق ادا نہیں کر سکتے، ہجرت کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، شرن کوئی عذر بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو لیکن اب ایسا ہے کہ ہجرت بھی نہیں کر رہے ہیں اور دین کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ دیکھیں انڈیا میں گائے کی قربانی پر پابندی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ہم چھوٹا گوشت بڑا گوشت کہاں سے آیا ہے، یہ لفظ انڈیا سے آیا ہے کہ آپ وہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ نا گائے کا گوشت ہے، گائے کا نام نہیں لیا جا سکتا، تو اس لیے یہ ٹرم بھی وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ اور کہتے ہیں مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ دارالحرب میں پابندی نہیں ہے، تو اس وقت آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں نکلتے نا، ہجرت مستحب ہے کرنی، رہ سکتے ہیں، رہنے کی تھوڑی سی رخصت ہے، لیکن ہجرت مستحب ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہجرت نہیں کرتے ہیں نا تو پھر ان کی نسلیں یہ سزا بھگتیں گی، اور آج انڈیا میں یہ ہو رہا ہے نا، آج جو حالات ہو رہے ہیں، تو اب وہ پچھتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا ہم چلے جاتے، تو ہجرت نہیں کر سکتے وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، معذور ہیں، عورتیں ہیں جن کو راستہ ہی نہیں پتا، وہ جا ہی نہیں سکتی ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں، یہ یعنی ایکسیپشن کیس ہوگا اس میں۔ تو ایسی جگہ پر رہنے کا ایک ہی حق ہے کہ چلتے پھرتے آپ اسلام کے مبلغ بنیں، دارالحرب میں رہنے والے سے دوستی نہ کرو۔ دیکھیں کتنی سخت آیت آ رہی ہے، لا تعلق رہو، بچ بچ کر رہو، کیونکہ وہ توحید سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور پھر اگر جب ملے تو انہیں قید کرو، قتل کرو، نہ دوستی کرو۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ عرب کے کچھ لوگ آئے، مسلمان ہو گئے، واپس گئے تو وہ دوبارہ کفر میں چلے گئے، تو یہ آیت اس کے لیے بھی آئی ہے۔ پھر مرتد کی سزا کیا ہے کہ مسلمان حکمران پکڑ کر مارے گا، عام لوگ اٹھ کے مرتد کو نہیں ماریں گے، جب حرم میں ہو یا باہر ہو، ہل میں ہو یا پوری دنیا میں ہو نا، تو پکڑے اور اسے قتل کرو۔ اب یہ قتل کرنے کی سزا اس کے لیے آئی ہے جو مسلمان تھا اور دین اسلام سے پھر کے مرتد بن گیا۔ اتنی سختی کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک تو منافق کے ہجرت نہیں کر رہے، دوسرا ایسا ہے کہ ان سے تعلق نہ رکھو۔ اب اگلی آیت میں ایک دوسرے گروہ کی بات ہوگی
यानी ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस होगा, इल्ला सवाए अल्लज़ीना, इन लोगों के, यसिलूना जो जा मिलते हैं, इला कौमिन एक कौम से, बैनकुम दरमियान तुम्हारे, व बैनहुम और दरमियान उनके, मीसाकुन पुख्ता अहद है, औ जा औ या जाऊकुम वो आते हैं तुम्हारे पास, हसरत के तंग हो गए, सुदूरुहुम सीने इनके, ऐ युकातिलुकुम कि वो जंग करें तुमसे, औ या युकातिलु वो जंग करें कौमहुम अपनी कौम से, वलो और अगर शाह चाहता अल्लाह वल्ला, लसल्लतहुम अलबत्ता वो मुसल्लत करता कर देता इन्हें अलैकुम तुम पर, फलकातलूकुम बस जरूर वो जंग करते तुमसे, फिर अगर ए ताजलूकुम वो अलग रहे तुमसे, फलम फिर ना, युकातिलूकुम वो जंग करे तुमसे, व अल को और वो डालें इलेकुम तरफ तुम्हारे, अस्सलम सुलह को, फमा तो नहीं, जआला बनाया, अल्लाहु अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम इन पर, सबीला कोई रास्ता। अब एक दूसरा ग्रोह है जो ऐसी कौम से जा मिले, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप देखें, आज तो मुल्क की सतह पर बात होगी, अगर कोई किसी से जा मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बात जो थी ये कबायली सतह पर थी। अब कुरैश के भी मुआहदे हुए थे, उनके भी कुछ हलीफ कबीले बने हुए थे, उन्होंने कस्में खाई हुई थी कि हम हमला नहीं करेंगे। तो मुसलमान शख्स ऐसी कौम में पनाह ले, ना इस्लाम के खिलाफ ना कुफर के खिलाफ, यानी गैर जानबदार है, दरमियानी तबका है, ऐसे लोगों पर हाथ नहीं उठाना। इनको कत्ल अगर करेंगे तो यानी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है इनको। मुनाफिकीन की दूसरी वो किस्म हिजरत करके मुसलमान के पास ना आए, ऐसे कबीले की तरफ चले गए जिनसे मुसलमानों के मुआहदे हो चुके हैं, उनकी पनाह में आ गए, जंग ना करने के मुआहदे हो चुके हैं, तो इन्हें इन्हें ना मारो। इसी में मैं आपको और थोड़ा और इसमें मजीद बताती हूँ। जी, यानी किन लोगों से जंग जायज नहीं है। तो इस हुक्म के कत्ल से दो लोग जो है ना मुस्तस्ना है। एक वो लोग जो किसी ऐसी कौम में चले जाएं जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है, वो इतनी मुद्दत तक मुसलमानों से जंग ना करेंगे, तो उनका ताकुब नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि कबायली जिंदगी जो है ना, ये ज्यादातर अहद, वादे और एक दूसरे के हलीफ बनना इनके ऊपर चल रही होती है। और इसमें इन वादों को जो अहद इन्होंने किए होते हैं, इनका बहुत ज्यादा दखल होता है। क्योंकि कोई कबीला किसी की अगर ले लेता है कि मैं फलां को पनाह दे रहा हूँ, किसी कबीले का सरदार, तो उसकी भी बड़ी मानी जाती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए तो आप मक्का में एंटर नहीं हो सकते थे। आपने मौतन बिन अदी जो है उसको आपने चुना था कि वो आपको पनाह दे, तो वो अपने 6 बेटों के साथ जो कि हथियारों से आरास्ता होकर आए थे, तो आप उनकी सरकर्दगी में आप जो है पहले आए मक्का में, हरम में आपने काबे का तवाफ किया, फिर आप अपने घर गए थे। तो ये कबायली जिंदगी में एक सिस्टम होता है। लेकिन आम जो हमारे आज के हालात है, गवर्नमेंट होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, तो उनमें ये इन्होंने अपने तौर पर बनाए होते हैं। इसमें हम देखते हैं सुलह हुदैबिया के दौरान कुफार मक्का से मुआहिदा हुआ था, या ऐसे मुनाफिक भी इससे मुस्तशना थे। आपको पता है सुलह हुदैबिया के वक्त जो हुआ था, तो फिर आपने जो वादा किया था, तो जो अबू जंदल आया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस कर दिया था। तो अब ऐसा है कि इसमें ऐसे मुनाफिक भी है जो फिल हकीकत गैर जानबदार थे, ना तो वो कुफार की तरफ थे, ना मुसलमानों के साथ थे, ना अपनी कौम से तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं और ना इनके साथ मिलकर तुमसे लड़ना चाहते हैं, न्यूट्रल किस्म के हैं। खा वो अपनी कौम के साथ मिलकर आ ही गए हों, मगर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से दिल में वो तंगी महसूस कर रहे, आया था ना इसमें कि वो दिल में तंगी महसूस कर रहे हों। जैसे मैदान बदर में मुशरिकीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लम के चचा अब्बास आ गए थे और बनी हाशिम के और भी बहुत सारे लोग आए थे, मगर लड़ाई के वक्त वो अलहदा रहे। तो ये उसके ऊपर बात की जा रही है। फिर इसमें आया है, वो लो शाह जाए किधर, और अगर चाहता अल्लाह, लसल्लतहुम मुसल्लत कर देता इन्हें अलैकुम तुम पर ना। तो यानी अगर ऐसे लोग मुसलमानों के साथ लड़ने से
दिल बर्दाश्ता न होते और कुफार का साथ देकर इनकी कुव्वत बढ़ाते तो मुमकिन है कि यही लोग तुम पर गालिब आ जाते। लिहाजा जो मुनाफिकीन या दूसरे लोग अमन पसंद हैं, लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, तुम्हारी राह में वो हायल नहीं हो रहे होते या सुलह करने पर आमादा है, तो ऐसे लोगों से भी ना मुसलमानों को कोई लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर भी आयत नंबर 91 पे चलते हैं। आज आज का छोटा सा रुकू था। सतजिदूना अनकरीब तुम पाओगे आखरीना कुछ दूसरों को युरीदूना वो चाहते हैं अन के यमनुकुम वो अमन में रहें तुमसे व यमनु और वो अमन में रहें कौमहुम अपनी कौम से कुल्लमा जब कभी रुद्दू वो लुटाए जाते हैं इलल फितनते तरफ फितने के और किसु वो उल्टा दिए जाते हैं फिया उसमें फ़इन फिर अगर लम ना या तजलुकुम वो अलग रहें तुमसे वयुल्कू और ना वो डालें इलेकुम तरफ तुम्हारे अस्सलमा सुलह को वयकुफ़ु और ना वो रोकें एदीहिम अपने हाथों को। ये लम जो है ना ये आगे तक चल रहा है, ना ना आ रहा है। फ़ख़ुज़ूहुम तो पकड़ो उन्हें वक़्तुलूहुम और कत्ल करो इन्हें हैसु जहाँ कहीं सक़िफ़्तुमूहुम पाओ तुम इन्हें व उलाइकुम और यही वो लोग हैं जअलना बनाया हमने लकुम तुम्हारे लिए अलैहिम इन जिन पर सुल्तानन गलबा बीनन वाजिया। तो अब हम आयत नंबर आए हुए हैं 91 पे, यानी इसमें एक तीसरी किस्म का जो ग्रोह के लोग हैं उनके ऊपर अब बात की जा रही है। सुल्तान का मफहूम देखते हैं। इसमें सुल्तान का लफ्ज कुरान में दलील और हुज्जत के मानी में आता है और ये इख्तियार और इक्तदार के मानी में भी आता है। इस दूसरे मानी के लिए भी कई मिसालें मौजूद है, जैसे माकान अलिया अलैकुम मिन सुल्तान सूरत इब्राहिम में आया था, मुझे तुम पर कोई इख्तियार हासिल नहीं था। और एक और जगह आएगा सूरत बनी इसराइल में वमन कुतिला मजलूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यि सुल्ताना, जो मजलूमाना कत्ल किया गया हो तो हमने इसके वारिस के लिए कत्ल पर इख्तियार बख्शा है। यानी गैर जानबदारी के झूठे जो दावा करने वाले हैं ना उनके लिए हुक्म। ये उन झूठे गैर जानबदारी दारों की तरफ इशारा है जो लोग दावा तो करते हैं कि हम गैर जानबदार हैं, यानी ना हम इधर के ना हम कुफार के साथ है ना मुसलमानों के साथ, न्यूट्रल किस्म के जो लोग हैं जो इस्लाम का दावा करके मुसलमानों को खतरे में डाल रहे हैं और अपने आप को ये महफूज कर रहे हैं और अपनी कौम के अंदर शामिल रहकर इनसे भी वो जानी दोस्तियां रखते हैं। ये लोग बजाय तो गैर जानबदारी का दावा करते हैं, लेकिन ये इनका जो दावा है ये नुमाइशी है। ठीक है, जब इनकी कौम का दबाव पड़ जाता है तो ये इन शरारतों में शरीक हो जाते हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ होती हैं। इन लोगों की बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग इस रियायत के मुस्तहिक नहीं। जो पिछली आयत में अल्लाह ने कहा था ना कि इन लोगों को इन लोगों से दो किस्म के जो थे इनसे जंग नहीं करनी है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाए तो ऐसे लोगों से रियायत नहीं करनी, इनका लिहाज नहीं रखना है। तो ये खुले यानी इस्लाम के दुश्मन है। अगर ये तुम्हारी मुखालफत ना छोड़ें, तुम्हारे साथ सुलह या यानी अच्छा रवैया ना अख्तियार करें तो अपने हाथ ना रोको तुम। जहाँ कहीं तुम इन्हें पाओ इन्हें गिरफ्तार भी करो, कत्ल भी करो और इनके गिरफ्तार करने और इनके कत्ल करने का अल्लाह ताला ने तुमको खुला यानी इख्तियार दे रखा है। तो बज़ाहिर ये दूसरों से मिलते हुए लगते हैं, ये बड़े खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। तफासिर में ये कबीला बनु असद और बनु ग़ितफ़ान 2 कबीले थे, उनके बारे में आया है। ये 2 लोग मुँह से इस्लाम का इज़हार करते थे कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों की तलवारों से महफूज रहने के लिए करते थे। बाज़ कहते थे मुसलमानों के साथ मिलकर मुसलमानों का फ़ायदा भी उठाते थे। अपनी कौम से ये ऐसा कहते थे, यानी इनके जो कौल और फ़ेल में तज़ाद था, बिल्कुल वो समझ लें मुनाफ़िकाना रवैया था। तो दोनों तरह के मुसलमानों को फ़ायदे भी रहते थे,
اسلام سے بھی فائدے لیتے تھے اور کفر سے بھی لیتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنو ہاشم کے لوگ تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کے تھے اور یہ زبردستی بدر میں لائے گئے تھے اور مجبوری تھی. اب ایسا ہے کہ اس کا خلاصہ کیا ہوگا؟ منافق جو ہے یہ امن میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں کہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی اور کفار کو بھی دیتے ہیں. اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے, ہمیں نہ تو کفار کی طرف سے کچھ مار کھانی پڑے نہ مسلمانوں کی طرف سے کھانی پڑے. آج کے حالات کے مطابق کچھ لوگ اپنے لیے یعنی اپنا ہی سوچتے ہیں, دین کا نہیں سوچتے, دوسرے لوگوں کا نہیں سوچتے. تو ان لوگوں کو نا نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا کس طرح نہ کر رہے ہو. تو یہ بدترین منافق ہیں. ایسے بدترین منافق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈو اور ان کی امن پسندی کی طرف آپ نہ پلٹو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں. ان کی اگر ہم امن پسندی کوئی ہوگی, اگر یہ پیسفل لوگ ہیں نا, تو اس کی صرف 3 ہی یعنی کنڈیشنز ہوں گی, 3 صورتیں ہوں گی. نمبر 1 ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں. دوسرا یہ ہوگی کہ یہ لشکر کفار میں شامل نہ ہو. جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں شامل ہو کر مسلمانوں کے لیے لڑنے کے لیے نہ آئیں. اور تیسرا یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا ہی پڑے تو پھر اپنے ہاتھ روکے رکھیں, یعنی عملاً لڑائی میں یہ پھر شامل نہ ہو. اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نیت میں فطور ہے اور وہ امن پسندی کی آڑ میں مسلمانوں کو دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں. لہٰذا ایسے منافقوں کا علاج یہ کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے انہیں ختم کر دو اور پھر دوسرے کافروں سے جنگ کرو. اب قتل اس میں ہم نے دیکھا قتل خطا کی بھی اس میں بتا دوں کچھ صورتیں ہوتی ہیں. وہ اگلی آیت میں آئیں گی انشاءاللہ. وہ جب ہم کریں گے رمضان کے بعد تو جان بوجھ کر قتل اور قتل خطا جو ہے یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. اس میں یہی ہم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ دوغلے پن والے ملیں جو یعنی منہ میں رام رام اور بغل میں چھری ہو اور بظاہر کہیں گے ہم مسلمان ہیں لیکن ان کا رویہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ یعنی دشمنانہ ہو, منافقانہ ہو اور وہ اپنے فائدے اپنا مفادات میں رکھ کر آئیں. تو ایسے منافقوں کو مارو کیونکہ ان کا معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے. یہ پلان بنا کر چلتے ہیں اور دین والوں کے ساتھ اس طرح کا یہ رویہ رکھتے ہیں جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب نظر آ جائیں, جب پتہ چل جائے تو پھر آپ نہ ان کا لحاظ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سب کا یہاں بیٹھنا, پڑھنا, پڑھانا. آپ سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی برکت رحمت نازل فرمائے. آمین. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کو پائیں, عبادات آمین. کریں. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ مغفرت قبول فرمائے. جو آج ایک سسٹر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی ہیں, سسٹر ہینا باسط, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے, اللہ تعالیٰ آمین. ان کی فیملی کو صبر جمیل دے. ان کے ہسبینڈ آمین. کو ہاسپٹل میں اللہ تعالیٰ انہیں کمپلیٹ ریکوری دے, شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے رشتہ داروں, بہن بھائیوں کو, ہمارے نیبرز کو, ہمارے آن لائن جتنے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایسی ناگہانی آفات سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب